السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ہے اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ حضرت رابعہ بصری کے والد ماجد بصرہ شہر میں مقیم تھے۔ آپ کے والد ایک غریب شخص تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں اور حضرت رابعہ بصری چوتھی بیٹی تھی، اور ان کو رابعہ اس لیے کہتے ہیں کہ رابعہ کا معنی چوتھی عورت کے ہیں۔ جس رات حضرت رابعہ پیدا ہوئیں اسی رات ان کے والد کے گھر میں خرچ کرنے کو کچھ نہ تھا۔ تنگ دستی اور فاقہ نے گھر میں ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ حضرت رابعہ کے والد اسی فکر میں سو گئے کہ رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم غمگین مت ہو، یہ لڑکی جو تمہارے ہاں پیدا ہوئی ہے یہ بڑی برگزیدہ اور مقبول ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبح ہوتے ہی بصرہ شہر کے امیر کے پاس جانا اور ایک کاغذ پر میری طرف سے یہ لکھ کر اسے بھیج دینا کہ ہر رات تم جو مجھ پر 100 بار درود شریف بھیجتے ہو اور جمعہ کے رات 400 بار درود شریف بھیجتے ہو، مگر یہ جمعہ کی رات جو گزر گئی ہے تم اس میں درود پڑھنا بھول گئے ہو، اس کے عوض تم 400 دینار بطور کفارہ شخص کو دے دو۔ حضرت رابعہ بصری کے والد جب بیدار ہوئے تو روتے ہوئے اٹھے اور حسب الارشاد ایک عرضی لکھی اور بصرہ کے امیر کے پاس پہنچے اور ایک درباری کے ہاتھ وہ عرضی اندر بھیجی۔ امیر وہ عرضی دیکھ کر عام وجد میں آ گیا اور حکم دیا کہ درود شریف پڑھنے کے شکرانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ بصرہ کے امیر نے حکم دیا کہ اسی وقت 10,000 درہم فقیروں کو تقسیم کیے جائیں، 400 درہم اس بزرگ شخص کو دیے جائیں جو یہ پیغام لایا ہے، اور اس کو کہا جائے کہ وہ اندر تشریف لائے تاکہ میں اس کی زیارت کروں۔ پھر ایک دم اٹھے اور کہا، مگر یہ خلف ادب ہے کہ میں اسے اندر بلاؤں، میں خود اس خوش نصیب شخص کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور اس کی راہ کو اپنی داڑھی سے صاف کرتا ہوں۔ چنانچہ بصرہ کا امیر خود باہر آیا اور حضرت رابعہ بصری کے والد کے ہاتھ چومے اور بڑی تعظیم و تکریم سے اسے مسند شاہی پر بٹھایا اور عرض کیا کہ آئندہ جب بھی کبھی کوئی حاجت ہو خدایا مجھے سے وہ خدمت کیا کیجیے۔ محترم ناظرین اکرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری سی برگزیدہ اور مقبول حق تھیں کہ جن کی خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف فرمائی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبولوں کے دم قدم سے گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حالات سے آج بھی باخبر ہیں۔ آپ اب بھی محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ درود شریف پڑھنا بڑی برکت اور رحمت کا باعث ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف پڑھنے والے کو جانتے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہو، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے کتنا درود شریف پڑھا۔ لہٰذا یہ واضح ہو گیا کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں۔ محترم ناظرین، یقیناً آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔